مولانا اختر عباس جون صاحب، اور ہم کو یہ بتائیں گے کہ آج کے دن کی خاصیت کیا ہے، کیونکہ عاشورہ پوری دنیا کے اندر کے فیمس اور سالتے ہیں. آج کے بارے میں یہ ہمیں خوبصورتی سے بتائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بچہ بچہ اس دن غمگین کیوں ہوتا ہے. ہم تھوڑا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آخر یہ عاشوری کے دن میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ ہر ایک کی آنکھیں نم. عاشور کا دن ابھی دھیرے دھیرے پوری دنیا بھی دھیرے دھیرے جاننے لگی ہے اور سمجھنے لگی ہے. در حقیقت یہ 1400 تقریباً 80 سال پہلے رسول اللہ کے فرزند رسول اللہ کے نواسے کو کربلا کے میدان میں جس طرح سے پورے گھرانے کے ساتھ شہید کیا گیا، اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بھتیجوں اور بھانجوں کے ساتھ، دوست اور اصحاب کے ساتھ ایک دن میں پورے کاروان کو جب شہید کیا گیا تو وہاں پہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیا ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا، رسول اللہ کے دین ختم ہو گیا. لیکن اسی شہادت کے ذریعے سے حق کا پیغام مسلسل باقی رہا، اور عاشور کا دن اسی کی یاد ہے. امام حسین السلام کی شہادت کی یاد، امام حسین السلام کے جوان بیٹے، چھوٹا 6 مہینے کا بچہ، بھائیوں، اصحاب انصار کی یاد، اور ان بیویوں کی یاد کی جنہوں نے اپنی نگاہوں سے بھائیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، بیٹوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، شہادت کے سارے منظر دیکھے. تو ابھی پوری دنیا میں، دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں تو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس ذکر کے ذریعے سے وہ تمام ویلیوز، وہ تمام اقدار جو رسول اللہ کی میراث ہے، جو انبیاء کی میراث ہیں، اور وہ دین جو رسول اللہ کی میراث ہے، اس پر چلنے کا عہد کرتے ہیں. مومنین اس پہ چلنے کا عہد کرتے ہیں اور چل کے دکھاتے ہیں. اور الحمدللہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ حسینی دین پر چلنے کے نتیجے میں کس طرح سے ظالموں کو شکست ہوئی ہے. عالمی پیمانے پر امریکہ اور اسرائیل جیسے ظالموں کو شکست ہوئی. انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس طریقے سے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا ذکر کریں گے کہ جس کے ذریعے سے وہ حقیقی حق کی آواز اٹھے، اور جس کے ذریعے سے حق کو طاقت ملے اور باطل کو ناکامی ہو، ظالموں کو شکست نصیب. اچھا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1400 سال تو کچھ تو بیت چکے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی پہلی تقریر سے لے کے اور آخری تقریر تک ہم نے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی. آپ اشارہ دے رہے تھے ہر بار کہ یہ جو عاشورہ ہے یہ کچھ تھوڑا مختلف ہے. بالکل تو مختلف اس کے بارے میں تھوڑا سا چاہیے. بالکل مختلف ہے، کیونکہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں رہا کہ عاشور کے جو درس تھے، جو عاشور کا پیغام تھا، اس پر چلتے ہوئے اتنی بڑی قوت کے ساتھ ظلم کے مقابل میں اور ظالموں کے مقابل میں کھڑا ہوا. جس طرح امام حسین السلام کھڑے تھے، جس طرح امام حسین السلام چند افراد کے ساتھ یزید جیسے حاکم اور ظالم کے مقابل میں کھڑے ہوئے تھے. تو تاریخ میں ہمیشہ حسین ابن علی کو اسی لیے ذکر رکھا گیا کہ ہمیشہ ہم حق کی آواز بلند کریں. لیکن اور اب بلند ہوتی رہی، ہمیشہ امام حسین السلام کے نام پہ حق کی آواز بلند ہوتی رہی. لیکن ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر، اتنے بڑے ظالموں کے سامنے اتنی بڑی حق کی آواز بلند کی جائے. البتہ جب بھی حق کی آواز بلند ہوتی ہے تو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جیسے امام نے خود دی تھی. تو اس سال ہم نے بھی بہت ساری قربانی دی، بہت سارے ہزاروں عظیم انسانوں کی قربانی دی، اپنے عزیز شہید رہبر کی قربانی دی. لیکن اس کے ذریعے سے، جس طرح سے امام حسین السلام کی شہادت کے ذریعے سے حق کا پرچم اور بلند ہو گیا اور انسانیت کی آواز اور بلند ہو گئی، اسی طریقے سے اس سال کی شہادتوں کے ذریعے سے آج پوری دنیا متوجہ ہو گئی کہ امام حسین السلام کا پیغام کیا تھا، امام حسین السلام کا غم کیا تھا. تاریخ میں کبھی بھی امام حسین السلام کے غم کی طرف، عاشور کی طرف اتنی توجہ نہیں کی گئی جتنا اس سال کی گئی ہے. یہ انہی شہادتوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو امام حسین السلام کی راہ پر اللہ کی راہ میں شہید کیا. یہ جو دوران حکومت اور جو حالات چل رہے ہیں، تو یہ حالات الگ الگ طریقے سے سیاسی ماحول چل رہا ہے. جی، ایسے موقع پہ امام حسین السلام کا کوئی پیغام اگر چاہنے کو پیغام ہم سے نہیں پوچھے آپ. ہر انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس وقت اگر امام حسین ہوتے تو کیا کرتے. جب یہ عالمی ظلم 19,000 بچوں کو قتل کرتے ہوں، جب ایپسٹین کے جزیرے پہ آ کر ہزاروں بچیوں کے ساتھ وہ ظلم و ستم ہوتا ہو، جب فلسطین کو اس طرح اجاڑ دیا جاتا ہو، جب غزہ پہ اس طرح 28 سالوں تک بم گرائے جاتے ہوں، تو اس وقت امام حسین ہوتے تو کیا کرتے. اس وقت رسول اللہ ہوتے تو کیا کرتے. اس وقت امام علی ہوتے تو کیا کرتے. ہمیں اپنی طرف سے کچھ نہیں دینا، وہی سمجھنا ہے کہ آج کا پیغام وہی ہے کہ آج اگر دنیا کے کوئی بھی حق پرست انسان ہوگا تو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوگا، ظالموں کے مقابل میں کھڑا ہوگا. اور
مظلوموں کے درد میں شریک ہوگا. ہم اپنے جلوسوں کے ذریعے سے ہم 1400 سال پہلے کے مظلوم کو بھی یاد کرتے ہیں اور آج کے مظلوموں کی بھی حمایت کرتے ہیں. آج کے ظالموں کے مقابل میں بھی اپنے جلوسوں کے خلاف ہمارا پروٹیسٹ ہوتا ہے, یہ ہمارا احتجاج ہوتا ہے امام حسین السلام کے نام پر. امام نے یہ آواز بلند کی تھی کربلا کے میدان سے پہلے, ہیہات من الذلہ, ہم ہرگز ذلت کو قبول نہیں کر سکتے. تو آج بھی حسینی جو لوگ ہیں دنیا میں کہیں بھی ہیں, وہ کسی بھی طرح سے ذلت کو نہیں قبول کر سکتے. سر دے سکتے ہیں, جان دے سکتے ہیں, لیکن ذلت کو قبول نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ نے سر آپ نے کہا تھا نا یہ کمزور انسان امام کی نظر میں کون ہے, طاقت سے کمزور ہے, آپ دین سے آپ نے بتایا وہ اچھا بتایا. کمزور انسان جو ہے, کمزور انسان وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے. کمزور انسان وہ ہے کہ جو متحد نہیں ہے, آپس میں لڑ رہے ہوں. کمزور لوگ وہ ہیں کہ جو راہ حق پر چلنے کے مضبوط ارادہ نہیں رکھتے, جن کے ارادے کمزور ہیں. اور افراد کا کم ہونا, طاقت کا کم ہونا, یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. بہت ہی کمزور لوگوں نے بہت ہی بڑے لشکروں میں غلبہ کیا. یہ قرآن میں سورہ بقرہ میں بیان کیا, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کبھی چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتے ہیں اگر وہ ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں. اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے. آپ کوئی کر رہا ہو, آپ کے یہ کیمرے پہ لکھا ہوا ہے کہ ماڈرن, تو جو بھی ہے کوئی بھی مثبت کام, پازیٹیو کام بشریت کے لیے, انسانیت کے لیے, انسان کو صحیح راہ پر لے جانے کے لیے کام کر رہا ہے, ان سب کے لیے ہم سب کی دعائیں کہ اللہ ان کو کامیاب فرمائے اور مزید جو ہے ترقی عطا فرمائے. انشاءاللہ پہنچ رہا ہے, سب کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے اتنے خلوص سے, اتنی عقیدت سے, دھوپ میں کئی کئی گھنٹے تک جوان بچے بھوک اور پیاس میں امام حسین السلام کے لیے روتے ہیں, گریا کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, سڑکوں پہ چلتے ہیں کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر. یہ عشق حسین ابن علی ہے, اس قربانی کے نتیجے میں جو امام نے اللہ کی راہ میں قربانی کی. شروع کب ہوتا ہے اور پروگرام جو ہوتے ہیں؟ السلام علیکم. آج یہ زیپ پیلیس ہے نا 1990 سے شروع ہے, آج تقریباً 32 سے 33 سال ہو گیا. یہی ہم کرتے ہیں, آج سے یہاں تک پہنچے کہ آج الحمدللہ یہ معصومین کا صدقہ یہ ہے کہ جو ہم پوری بلڈنگ آج خرید پائے انشاءاللہ. تو باقی ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو علم پھیلانا معصومین کے, اور معصومین کی شہادت اور ولادت پر جشن اور یہ کرنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ ہم کو کامیاب کرے اس میں. زیپ پیلیس کا ایڈریس ہے اپنا زیپ پیلیس, یہ ایکچولی زیپ پیلیس ہی زیپ پیلیس ہے نا, بلڈنگ کا نام پہلے سے پڑا تھا, ایکچولی ہے انجمن خادم حسین ٹرسٹ, اور یہ نام رکھا تھا محفل ثانی زہرا. اور یہ ایڈریس ہے آف پنچ مارک, یاری روڈ, ورسووا, اندھیری ویسٹ. بہت میں ابھی تھوڑے ٹائم آپ کے آنے سے 15-10 منٹ پہلے آگا سے یہی بات کر رہا تھا. بولا آج میں 30 سال سے دیکھتا ہوں, بولا آج اتنے سال سے دیکھتا ہوں, آج لوگ کہاں سے آتے ہیں. یہ کہ پہلی ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ لوگ, اور جلوس میں بھی کافی اتنا ہی کراؤڈ رہا ہے. سب سے بیسٹ, سب سے اچھا الحمدللہ. یہ سب آگا کی وجہ سے, آگا کی محنت ہے, یہ آگا کی محنت ہے. نہیں خلوص سے آگا مگر محنت کے خلوص کس کام کا. آمین آمین آمین. یہ تو کافی سالوں سے چل رہا ہے, یعنی فرام 1992 سے یہ جو ہر 7ویں شب کو اور عاشور کے دن یہ 2 محرم کے جلوس فکس ہے اتنے سالوں سے, اور الحمدللہ چلتا آ رہا ہے. ہر چاندرات سے لے کے شب عاشور, پھر بعد میں مجلس سے تو 2 مہینے 8 دن چلتے رہتی ہے, بیچ میں 10واں 20واں جو بھی رہتا ہے وہ چالو رہتا ہے اربعین تک.